الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمہارے مال کا دشمن ہے، تمہاری جان کا دشمن ہے، اس کی دشمنی تھوڑا نقصان دے، لیکن جو تمہارے ایمان کا دشمن ہے اس سے بڑا خطرہ ہے، وہ شیطان ہے، اور شیطان سے ہی آیت الکرسی بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس پر کوئی جادو اور کالے علم ہوتے ہیں، جو آدمی چاروں کو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد میں پڑھے، اس پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، اثر کرنے کی وقتی طور سے پھر ظاہر ہو جائے گی۔ اور جو چیزیں نہیں پڑھتے یہ آیت الکرسی جو چیزیں، ان پہ لوگ جادو تاغے کرتے ہیں، اتنی پریشان ہوتے ہیں، علاج کراتے، علاج اس کا علاج نہیں، اس کا علاج پڑھائی ہے، اور پڑھائی بھی تب اثر کرتی ہے اگر ابتدا میں وہ چاروں کل آیت الکرسی نہیں چھوڑتا رہا، ان چیزوں کا اثر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے یہ پڑھنا چھوڑ دیا آیت الکرسی چاروں پر کہ جادو دم یہ چیزیں کریں اور وہ پرانی ہو جائیں، پھر اس کا جانا قسمت سے ہی ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کچھ روح میں اس قدر اثر کر جاتی ہیں کہ اس کو بڑی محنت چاہیے، یا پھر ہو جاتی نہیں، یا پھر اللہ جانے کیا ہوتا ہے، ہم دیکھا ہے۔ اس لیے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے قرآن شفا اور رحمت ہے۔ اس لیے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، بچوں پر بھی دم کرنا چاہیے، سیب کا اثر نہ ہو، جن بھوت کا اثر نہ ہو، کہ جنات گھر میں بھی رہتے ہیں، بعض جگہ ان کے بچے ہوتے ہیں، بعضوں کو نظر آتے ہیں، ان پہ پانی گر جاتا ہے، کوئی مر جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف دینا شروع کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سلام میری عادت ہو گئی ہے، السلام علیکم، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے آقا جی صحابہ کو کہا تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس میں تمہارے میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو، تو صحابہ نے کہا بتائیں، تو آپ نے کہا کہ افشوا السلام بینکم، سلام پھیلاؤ اپنے آپ، اس لیے میں سلام کرتا ہوں، سلام اس لیے کرتا ہوں محبت ہو، نیت ہے نا، تم بھی نیت کر لو کہ آپس میں محبت ہو جائے، خدا رسول کی محبت، ٹھیک ہے؟ تو میں ایڈوانس سلام کرتا ہوں کہ نماز پڑھ کے میں سیدھا نکل جاؤں، ناک کی سیدھ میں چلتا ہوں، ناک کی سیدھ، اب میری ناک ادھر جاؤں گا، پھر ناک ادھر ہوگی، پھر جیسے سلام پھیروں گا پھر ناک ادھر ہوگی نا، پھر ناک کی سیدھ میں ادھر چلا جاؤں۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟